سپہ سالار کی بات میں چھپی ہوئی دھمکی کو سلطان صاف محسوس کر رہا تھا، لیکن اب وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ کسی صورت میں اس ظالم قاتل کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کے حکم پر جلاد سپہ سالار کا کام تھرے دربار تمام کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے سپہ سالار کو جان سے مارتا، یکدم ایک طرف سے قاسم بن ہشام نے آگے بڑھ کر سلطان کی خدمت میں عرض کی: سلطان معظم، ایک سرکاری سراغ رساں کی حیثیت سے میں سلطان معظم سے اجازت چاہتا ہوں کہ وہ اس مجرم کو مزید تفتیش کے لیے میرے حوالے کر دیں، تاکہ اس سے معلوم کیا جا سکے کہ اس نے یہ مذموم فعل کس کے اشارے پر سر انجام دیا۔ قاسم نے گویا سلطان کی مشکل آسان کر دی۔ اس طرح اگر سپہ سالار کا تعلق سچ مچ کسی مسیحی سازش سے ثابت ہو جاتا تو ینیچری کے سپہ سالار کا قتل بہت آسانی سے کیا جا سکتا تھا۔ ادھر سلطان کو قاسم کی مداخلت سے حوصلہ ملا اور ادھر سپہ سالار کی جان میں جان آئی۔ اسے قاسم بن ہشام کی مداخلت سے یوں لگا جیسے رحمت کا فرشتہ اس کی مدد کو آن پہنچا ہو۔ سلطان نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ننھے شہزادے کے سفاک قاتل کو قاسم بن ہشام کے ہمراہ لے جائیں، اور اس کے بعد سلطان نے اپنا پہلا باقاعدہ دربار برخاست کرنے کا حکم دے دیا۔ آج جشن تاج پوشی کا دن تھا، اور وہی ہوا جس کا ڈر سلطان اور قاسم بن ہشام کے دل میں جاگزیں تھا۔ سازشی اور غدار اپنا کام دکھا گئے تھے اور سلطان کے لیے پہلے روز ہی انتہائی خطرناک مسئلہ پیدا کر دیا تھا، جسے بالآخر قاسم نے ہی سلجھایا اور دربار شاہی سے اس سفاک قاتل کو اپنے ہمراہ خفیہ محکمے کے تہہ خانے میں لے آیا۔ یہاں آ کر قاسم نے باقی تمام سپاہیوں کو چلتا کیا، اور جب تہہ خانہ خالی ہو گیا تو اس نے سپہ سالار سے کہا: سپہ سالار، دیکھو، تم نے بادشاہ کے بھائی کو قتل کیا ہے اور اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ تم موت سے بچ نہیں سکتے، لیکن تمہارے بچنے کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ میں تمہیں یہاں سے فرار کرا دوں۔ میں تمہارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں اگر تم مجھے صرف ایک بات بتا دو۔ قاسم بن ہشام، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے کیا پوچھو گے۔ تم مجھ سے یہ اگلوانا چاہتے ہو کہ میں عیسائیوں کا جاسوس ہوں، لیکن یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں اب بھی اسی بات پر قائم ہوں کہ میں نے سلطان کے بھائی کو سلطنت کی بھلائی میں قتل کیا ہے۔ سپہ سالار قاسم کی توقع سے زیادہ تیز نکلا، لیکن قاسم نے ہمت نہ ہاری اور پھر کہا: مجھے تم سے کچھ اگلوانے کی ضرورت نہیں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کس کے لیے کام کرتے ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری اصلیت کیا ہے اور تم ینیچری میں کس طرح شامل ہوئے۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ جس شخص نے پہلی مرتبہ ابو جعفر اور سلیم پاشا کی کلائی کھولی تھی وہ میں ہی ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سلطان کے بڑے بھائی شہزادہ علاء الدین بیماری سے فوت نہیں ہوئے بلکہ انہیں قتل کیا گیا ہے۔ تم کسی خوش فہمی میں مت رہنا، میں تو تمہارے ساتھ ایک سودا کر رہا تھا۔ مجھے اپنے ایک ذاتی دشمن کا پتہ درکار ہے، اس کے بدلے میں تمہیں ادرنا سے فرار ہونے کا موقع دے سکتا ہوں۔ اب قاسم کی بات سن کر سپہ سالار کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے قاسم کی بات میں سچائی محسوس ہونے لگی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ قاسم کا دشمن کون ہے۔ وہ ابو جعفر کو کیسے بھول سکتا تھا جسے چھڑانے کے لیے آج سے کئی سال پہلے ایک تاریک رات میں اس نے ادرنا کے شمالی قلعے پر حملہ کیا تھا۔ ہاں، یہ سپہ سالار وہی شخص تھا جس کا نقاب پوش دستہ رات کی تاریکی میں ابو جعفر کو قاسم کی قید سے چھڑوا کر لے کر گیا تھا۔ سپہ سالار کی کہانی مختصر سی تھی۔ اس نے قسطنطنیہ میں آنکھ کھولی تھی، وہیں تربیت اور پرورش پائی۔ اس کا خاندان قیصر کا قرابت دار تھا، چنانچہ قیصر نے اسے ایک بڑے کام کے لیے منتخب کیا، اور وہ بڑا کام یہ تھا کہ اسے کسی جنگ میں مصنوعی طور پر قید ہو کر سلطانی سپاہ ینیچری کا حصہ بننا تھا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، کیونکہ ایسا کرنا کچھ مشکل نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطان کی ینیچری فوج دراصل تھی ہی ان عیسائی نوجوانوں کا مجموعہ جو جنگوں میں گرفتار ہو کر آتے اور بعد میں انہیں تربیت دے کر اور مسلمان کر کے ینیچری میں شامل کر لیا جاتا۔ سپہ سالار نے جب قاسم کے منہ سے یہ سنا کہ قاسم اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے تو اس کی روح کانپ گئی، اور اسے یوں لگا جیسے سلطانی تلوار اس کے سر پر آ پڑی ہو۔ اس نے فی الفور فیصلہ کیا کہ وہ قاسم کے ساتھ تعاون کرے گا
اور ادرنا سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ یہ سوچ کر اس نے کہا، اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم اپنے دشمن کا پتہ معلوم کر کے مجھے زندہ چھوڑ دو گے؟ قاسم کا تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھا تھا، گویا سپہ سالار نے اعتراف کر لیا تھا کہ وہ کیسر کا جاسوس ہے۔ اس کے سوال پر قاسم نے کہا، میرے سودے پر یقین کرنا تمہاری مجبوری ہے، اگر تم یقین نہیں کرتے تو نہ کرو، میں اپنے دشمن کا پتہ تمہیں اذیت میں مبتلا کر کے بھی معلوم کر سکتا ہوں، اب جیسے تمہاری مرضی۔ قاسم کے بات میں وزن تھا، جسے سپہ سالار نے پوری طرح محسوس کیا اور بے بسی سے قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، تم پر اعتماد کرنا میری مجبوری ہے، میرے ہاتھ پاؤں کی زنجیریں کھول دو، میں تمہارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ قاسم نے اس کی تمام زنجیریں کھول دیں، صرف ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگی رہنے دی تاکہ وہ حملہ نہ کر سکے، اور اس کے قریب فرش پر بیٹھ گیا۔ سپہ سالار نے کہا، ابو جعفر کو جمعے کی شب میں نے ہی تمہاری قید سے رہا کروایا۔ میں اور میرے ساتھیوں نے آدھی رات کے بعد شمالی قلعے پر حملہ کر کے وہاں موجود محافظوں کو قتل کر دیا، اور قلعے کے تہہ خانے سے ابو جعفر کو نکال کر ہم لوگ فصیل کی جانب سے ہی شہر سے باہر اتر گئے۔ شہر سے باہر البانوی کنیز کی بیٹی مارسی کی سواری محافظوں کے ایک دستے سمیت ہماری منتظر تھی۔ سپہ سالار نے ابھی اتنا بتایا ہی تھا کہ قاسم کا دماغ سنسنانے لگا۔ تو کیا ابو جعفر مارسی کو اپنے ساتھ لے گیا تھا؟ کیا اس وقت تک مارسی زندہ تھی؟ یہ الفاظ قاسم کے رگ و پے میں سرد لہر کی طرح اتر گئے۔ اس نے بے صبری سے دریافت کیا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا البانوی کنیز کی بیٹی مارسی اس وقت تک زندہ تھی؟ ہاں، وہ زخمی تھی، لیکن پوری طرح صحت یاب تھی۔ اسے ہم لوگ ایک رتھ میں لٹا کر البانیہ کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ ہم نے براہ راست البانیہ کا راستہ اختیار نہ کیا تھا، بلکہ پہلے ہم نے ایشیائے کوچک کی جانب 500 کوس کا فاصلہ طے کیا، اور پھر ہم نے ایک لمبا موڑ کاٹ کر کوہ بلقان کا رخ کیا تھا۔ کوہ بلقان کے نزدیک پہنچ کر میں نے ابو جعفر کو الوداع کہا اور واپس ادرنا لوٹ آیا۔ اس وقت تک میں سپہ سالار نہیں تھا، بلکہ ینیچری کا سپہ سالار خواجہ خیری تھا، اس لیے میری گمشدگی پر کسی کی نظر نہ گئی۔ قاسم پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ مارسی ابھی تک زندہ ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور وہ اپنی جگہ پر بیٹھا بیٹھا مضطرب ہو گیا۔ مارسی اس کی پہلی محبت تھی، اس کی زندگی ابھی تک زندہ تھی، جسے وہ 6 سال پہلے مردہ تصور کر چکا تھا۔ اور پھر جب اس کے خاص آدمی نے اسے آ کر یہ بتایا کہ سکندر بیگ نے سلطان مراد خان کے ایلچیوں کو قتل کر دیا ہے اور مارسی البانوی محل میں موجود نہیں، تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ مارسی مر چکی ہے۔ لیکن آج سپہ سالار کی بات سن کر اس کے اوسان ٹھکانے نہیں آ رہے تھے، کیونکہ اب 6 سال بعد اسے اچانک مارسی کے زندہ ہونے کی خبر ملی تھی۔ وہ بری طرح بے چین ہو گیا تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح اسے پر لگ جائیں اور وہ اڑ کر اپنی مارسی تک جا پہنچے، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ مارسی کہاں ہے۔ اس نے جذبات سے لبریز لہجے میں پوچھا، کیا تمہیں اس البانوی کنیز کی بیٹی کے بارے میں کچھ خبر ہے کہ ابو جعفر اسے کہاں لے کر جا رہا تھا؟ ہاں، مجھے معلوم ہے، ابو جعفر اسے سکندر بیگ کے لیے البانیہ لے جا رہا تھا، لیکن وہ تو البانیہ میں نہیں ہے، میں نے خود معلوم کیا ہے۔ قاسم نے بے چینی سے کہا۔ اب قاسم کی حالت پر سپہ سالار غور کرنے لگا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ قاسم مارسی کے ذکر پر جذباتی ہوا جا رہا ہے، لیکن وہ مارسی کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہ جانتا تھا کہ اسے آخری بار ابو جعفر البانیہ کی جانب لے جا رہا تھا۔ اس نے کسی قدر مایوسی سے کہا، مجھے مارسی کے بارے میں تو کچھ معلوم نہیں، البتہ میں ابو جعفر کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ یہ خبر بھی قاسم کے لیے کم چونکانے والی نہ تھی۔ اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ پوری طرح ہمتن گوش ہو گیا۔ سپہ سالار بتا رہا تھا، ابو جعفر اس وقت قسطنطنیہ کے سب سے بڑے کلیسا آیا صوفیہ میں ہے۔ اس کا اصل نام ڈیمونن ہے اور وہ آیا صوفیہ میں ایک معزز بطریق ہے۔ ڈیمونان اپنے سابقہ کارناموں کی بدولت بطریق اعظم اور شہنشاہ کا منظور نظر ہے، اور اب بھی وہ جاسوسی کے نظام کے ساتھ منسلک ہے۔ قاسم کے لیے یہ معلومات بے حد حیران کن تھی۔ ابو جعفر کی اصلیت جان کر اس کا دل اچھلنے لگا۔
اسے یوں محسوس ہوا جیسے اگر وہ ابو جعفر تک پہنچ گیا تو اپنی مارسی تک بھی پہنچ جائے گا۔ قاسم کو اس سے زیادہ سپہ سالار سے کچھ پوچھنا بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ کچھ دیر تک سپہ سالار کے ساتھ بہت سی باتیں کرتا رہا۔ اس نے سپہ سالار سے یہ بھی معلوم کیا کہ ادرنا میں کیسر کے اور کتنے جاسوس سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ سپہ سالار سے راز بلوانے کے بعد قاسم وہاں سے اٹھا اور جانے لگا تو سپہ سالار بھی اجلت میں اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، یہ کیا، تم تو جا رہے ہو، اور وہ تمہارا سودا، میرا کیا ہوگا؟ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں رات کو کسی وقت تمہیں یہاں سے نکال دوں گا۔ لیکن وہ رات کبھی نہ آئی، کیونکہ قاسم وہاں سے سیدھا سلطان محمد خان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے تمام تفصیلات سے آگاہ کیا، جس کے نتیجے میں اگلے روز شہر کے سب سے بڑے چوک میں سفاک قاتل سپہ سالار کی لاش لٹک رہی تھی۔ سلطان نے شہر میں منادی کروا کر لوگوں کو بتایا کہ ینیچری کے سپہ سالار کو ننھے شہزادے کے قتل کے قصاص میں سزائے موت دی گئی ہے، جبکہ ان معلومات کی بنا پر جو قاسم نے سپہ سالار سے حاصل کی تھیں، ینیچری میں موجود کئی سالاروں اور بہت سے سپاہیوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا، جس کی وجہ سے بغاوت کا خطرہ بھی ٹل گیا تھا۔ سلطان نے ینیچری کے سپہ سالار کو سزائے موت دینے کے بعد ینیچری کے لیے نیا سپہ سالار مقرر کیا، جو قاسم بن حشام کا دوست آغا حسن تھا۔ آغا حسن کو سپہ سالاری ملی تو فوج کے طور اتوار ہی بدل گئے، کیونکہ آغا حسن ایک مخلص، سچا اور کھرا مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہادر اور جنگجو مجاہد بھی تھا۔ پوری فوج میں آغا حسن کی آمد سے غیرت، حمیت اور شجاعت کی لہر دوڑ گئی۔ قاسم بھی آغا حسن کی تعیناتی پر بہت خوش تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے مل سکیں۔